السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالی کا ایک نام ستار ہے. لغات میں لکھا ہے کہ ستار کے معنی ہے وہ ذات جو پردے میں ہے یا چھپی ہوئی ہے. پلیز اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ واللہ ستار العیوب، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو غلطیوں اور کمزوریوں کو چھپانے والی ہے. اور نہ صرف اللہ تعالیٰ انسانوں کی کمزوریوں اور غلطیوں کو چھپاتا ہے بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ستر پسند ہے، پردہ پوشی پسند ہے. مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل یحب الحیاء والستر. یہ حضرت یعلا بن امیہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالی حیا اور ستر کو پسند کر فرماتا ہے. اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ستر اور پردہ پوشی فرماتا ہے اس بارے میں بھی ایک روایت ہے. صفوان بن محرز بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راز و نیاز کے متعلق کیا سنا ہے؟ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے رب کے قریب ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنا سایہ رحمت اس پر ڈالے گا. پھر فرمائے گا تو نے فلاں فلاں کام کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں میرے رب. پھر کہے گا فلاں فلاں کام بھی کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ پھر اس سے اقرار کروا کر کہے گا کہ میں نے اس دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی.
یہ موجودہ دنیا ہے. آج قیامت کے دن بھی پردہ پوشی کرتا ہوں اور وہ جو غلط کام تو نے کیے تھے انہیں معاف کرتا ہوں. تو یہ وہ پیارا خدا ہے جو اپنے بندوں سے اس طرح پردہ پوشی اور مغفرت کا سلوک فرماتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ دوسرے مذاہب اللہ تعالیٰ کا جو پردہ پوشی کا تصور ہے وہ پیش ہی نہیں کر سکتے. اگر یہ تصور ہوتا ان میں، مثلا عیسائیوں میں یہ پردہ پوشی کا تصور ہوتا تو کفارے کا مسئلہ نہ ہوتا، اور اسی طرح آریوں میں جونوں کا تصور نہ ہوتا کہ جزا جو ہے اس دنیا میں اور شکلوں میں آنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. بس یہ تصور اسلام ہی اللہ تعالیٰ کی ستاری کا پیش کرتا ہے کہ جس کا اظہار اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور اگلے جہان میں بھی. لیکن اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں لے لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ پردہ پوشی کو پسند فرمایا ہے اور بندے کو یہ کہہ کر بخش دیا کہ میں نے اس دنیا میں بھی پردہ پوشی فرمائی تھی، یہاں بھی پردہ پوشی کرتے ہوئے بخش دیتا ہوں. تو اس بات سے کہ ہم لوگ بے لگام ہو جائیں، برے اور بھلے کی تمیز نہ رہے. کہ بخشے تو جانا ہی ہے، کیا فرق پڑتا ہے، برائیاں کر بھی لیں، گناہ کر بھی لیے، جو چاہے کرتے پھریں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومنوں پر اللہ تعالیٰ کے پردے اس قدر ہیں کہ وہ شمار سے باہر ہیں. پردوں میں لپیٹا ہوا ہے انسان کو، مومن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمانے کے لیے. ایک مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ پردے ایک ایک کر کے اس سے پھٹتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر مستقل کوئی گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو لکھا ہے کہ کوئی پردہ بھی باقی نہیں رہتا. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کو چھپاؤ، تو وہ اپنے پروں سے اسے گھیر لیتے ہیں. یہ دیکھیں ستاری کا سلوک کس طرح فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کے اس سلوک پر اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے تو پھر کیا سلوک فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس میں بیان ہوا ہے کہ فرشتوں کو اس بندے کو چھپانے کے بعد اگر وہ شخص توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اس کے پردوں کو واپس لوٹا دیتا ہے جو اٹھ گئے تھے، بلکہ ہر پردے کے عوض مزید 9 پردے عطا فرما دیتا ہے تاکہ اس کی بخشش کے سامان ہوتے رہیں، اس کی پردہ پوشی ہوتی رہے. لیکن اگر بندہ توبہ نہ کرے اور گناہوں میں ہی پڑا رہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم کس طرح اسے ڈھانکیں، یہ تو اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ تو ہمیں بھی گندا کر رہا ہے. تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ اسے الگ چھوڑ دو. اور پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے ہر عیب اور گناہ کو جو اس نے اندھیروں میں بھی کیا ہو ظاہر کر دیتا ہے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی نہیں رہتی. بس ہر مومن کو ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والا بنائے اور ہم ہمیشہ اس کی ستاری سے حصہ پاتے رہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ستاری کا بیان کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مالک یوم دین کا تقاضا ہے کہ بامراد کر دے. جیسے ایک شخص امتحان کے لیے بہت محنت سے تیاری کرتا ہے
مگر امتحان میں 2-4 نمبروں کی کمی رہ جاتی ہے تو دنیاوی نظام اور سلسلے میں تو اس کا لحاظ نہیں کرتے اور اس کو گرا دیتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کی رحیمیت اس کی پردہ پوشی فرماتی ہے اور اس کو پاس کرا دیتی ہے۔ رحیمیت میں ایک قسم کی پردہ پوشی بھی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اسلام نے وہ خدا پیش کیا ہے جو جمیع محامد کا سزاوار ہے، اس لیے موتی حقیقی ہے، وہ رحمان ہے، بدوں عمل کے اپنا فضل کرتا ہے۔ یعنی وہ خدا کا تصور اسلام نے پیش کیا ہے جو ہر قسم کی تعریف کے لائق ہے، تمام تعریفیں اس میں جمع ہیں۔ وہی ایک ذات ہے جس میں یہ ساری صفات جمع ہو سکتی ہیں، اور وہ ایسا عطا کرنے والا ہے جو حقیقی رنگ میں عطا کرنے والا ہے اور رحمانیت کے جلوے دکھاتے ہوئے عطا فرماتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی عمل نہیں بھی کیا یا تھوڑا بہت عمل کیا ہے تب بھی وہ بے شمار نواز دیتا ہے بعض دفعہ۔ یہ اس کی مالکیت ہے کہ موتی ہے، وہ رحمان ہے۔ مالکیت اس کی بعض دفعہ وہ نظارے دکھاتی ہے کہ اس کی رحمانیت کے جلوے ہمیں نظر آتے ہیں اور وہ بلا کسی عمل کے بھی نوازتا چلا جاتا ہے اور غلطیوں اور کوتاہیوں کی پردہ پوشی فرماتا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا پھر مالکیت یوم الدین، جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے، بامراد کرتی ہے۔ دنیا کی گورنمنٹ کبھی اس عمر کا ٹھیکہ نہیں لے سکتی کہ ہر ایک کو BA پاس کرنے والے کو ضرور نوکری دے گی، مگر خدا تعالیٰ کی گورنمنٹ کامل گورنمنٹ اور لا انتہا خزائن کی مالک ہے، اس کے حضور کوئی کمی نہیں۔ کوئی عمل کرنے والا ہو وہ سب کو فائز المرام کرتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے، اور نیکیوں اور حسنات کے مقابلے میں بعض ضعفوں اور سقموں کی پردہ پوشی فرماتا ہے، کمزوریاں جو رہ جاتی ہیں ان کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ وہ تواب بھی ہے، مستحی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہزار عیب اپنے بندوں کے معلوم ہوتے ہیں مگر ظاہر نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندے کی ایسی حیا رکھتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتا ہے، اور یہ حیا اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کہنے سے شرماتا ہے، بلکہ اس لیے کہ بندے کو شرمندگی سے بچائے۔ تو فرمایا مگر ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بے باک ہو کر انسان اپنے عیبوں میں ترقی پر ترقی کرتا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی حیا اور پردہ پوشی سے نفع نہیں اٹھاتا، بلکہ دہریت کی رگ اس میں زور پکڑتی جاتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ اس بے باک کو چھوڑا جائے، اس لیے وہ ذلیل کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غرض میرا مطلب صرف یہ تھا، ایک بیان چل رہا تھا پیچھے، کہ رحیمیت میں ایک خاصہ پردہ پوشی کا بھی ہے، مگر اس پردہ پوشی سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی عمل ہو اور اس عمل کے متعلق اگر کوئی کمی یا نقص رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحیمیت سے اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور بعض دفعہ رحمانیت کے جلوے دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو خلاصہ ہے اس کا یہ ہے کہ رحیمیت سے بھی پردہ پوشی فرما رہا ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ جو عمل کر رہا ہے انسان اس کا جزا بھی دے رہا ہوتا ہے، اور اگر انسان میں برائی پر شرمندگی کا احساس ہو، توبہ کی طرف توجہ ہو، تو اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرماتا ہے۔
بس اللہ تعالیٰ کے حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرنے سے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان اپنی برائیوں میں بڑھتا چلا جائے اور اپنی ٹٹائیوں میں بڑھتا چلا جائے. اس سے تو پھر برائیوں میں بڑھنے کا جواز پیدا ہوتا چلا جائے گا. ایسا انسان پھر معاشرے کو مزید خراب کرنے والا ہوگا اور اسی بات پہ قائم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے تو بخش دینا ہے، اس لیے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے حدیث میں بھی اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایسے جو ڈھیٹ لوگ ہوں، ضد کرنے والے ہوں، ان کی پھر اللہ تعالیٰ حیا نہیں رکھتا، بلکہ ان کے اندھیروں میں کیے گئے گناہوں کو بھی ظاہر فرما دیتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی صفت ستار کے حوالے سے مستقل اس سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اپنی ستاری کی چادر میں ڈھانپ لے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں سکھائی ہیں اس بارے میں. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو کبھی ترک نہیں کرتے تھے. وہ یہ ہیں کہ اے اللہ میرے ننگ کو ڈھانپ دے، میرے اندیشوں کو امن میں بدل دے. اے اللہ میری حفاظت فرما ان خطرات سے جو میرے آگے ہیں، جو میرے پیچھے ہیں، اور جو میرے دائیں ہیں اور جو میرے بائیں ہیں، اور جو میرے اوپر ہیں، اور میں تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں ان خطرات سے جو مجھے نیچے سے اچک لیں. اللہ تعالیٰ کی مکمل ستاری اور مغفرت کی چادر کی دعائیں ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ تعالیٰ کے وعدے تھے آپ کی ہر قسم کی حفاظت کا، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میرا تو شیطان بھی مسلمان ہو گیا. یہ دعائیں تو اصل میں ہمیں سکھائی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس روح کو سمجھتے ہوئے ان دعاؤں کے کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں اس بارے میں ان کے بھی ایک دو نمونے پیش کرتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے میرے محسن اور اے خدا، میں ایک تیرا ناکارہ بندہ پر معصیت اور پر غفلت ہوں. تو نے مجھ سے ظلم پر ظلم دیکھا اور انعام پر انعام کیا، اور گناہ پر گناہ دیکھا اور احسان پر احسان کیا. تو نے ہمیشہ میری پردہ پوشی کی اور اپنی بے شمار نعمتوں سے مجھے متمتع کیا. سو اب بھی مجھ نالائق اور پرگناہ پر رحم کر اور میری بے باکی اور ناسپاسی کو معاف فرما اور مجھ کو میرے اس غم سے نجات بخش کہ بجز تیرے اور کوئی چارہ گر نہیں. آمین. پھر ایک اور جگہ ایک اور دعا اس طرح آپ نے بتائی کہ اے رب العالمین، تیرے احسانوں کا میں شکر نہیں کر سکتا. تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے اور تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہے. میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں. میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے. میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو. رحم فرما اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے. آمین ثم آمین. بس یہ دعائیں ہیں جو ہمارا خاصہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں بھی ہم رہیں اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں اور گناہوں پر نظر بھی رکھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہوئے ان سے بچنے کی کوشش بھی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت ستار سے فیض پانے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کر کے حضرت جذب کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے
اس بارے میں بھی بعض احادیث میں پیش کرتا ہوں. ایک حدیث میں روایت آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن عورت کی حرمت کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ آگ سے اسے محفوظ رکھے گا. یہ بات خاص طور پر ان لوگوں کے لیے میں نے چنی ہے یہ حدیث جو جب تعلقات ایک دوسرے کے خراب ہوں میاں بیوی کے تو ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے گھر والے بھی، اور خاص طور پر جب لڑکے گھر والے لڑکی پر یا لڑکی گھر والوں پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں تو بلا وجہ کے بعد الزام لگ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پردہ پوشی کرو. بعض تو جائز باتیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں، بعض سراسر تہمتیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ لڑکا یا اس کے گھر والے قضاء میں یا عدالت میں ایسے ایسے الزام لگا رہے ہوتے ہیں لڑکی پر کہ ان کو دیکھ اور سن کے شرم آتی. تو آن سر نے فرمایا کہ مومن عورت کی حرمت کی پردہ پوشی کرو تو اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ رکھے گا. کیونکہ اگر بعض دفعہ طبیعتیں نہیں ملتی، علیحدگیاں بھی ہو جاتی ہیں، جو بھی وجوہات ہوں، علیحدہ ہونا ہے بے شک ہوں، لیکن ایسے الزامات جو پیش کیے جاتے ہیں ان کے بغیر بھی وہ مدعا حل حاصل کیا جا سکتا ہے. بس ایک احمدی کو ان باتوں سے بچنا چاہیے، چاہے کوئی بھی فریق ہو. یہاں عورت کی حرمت کی مثال دی گئی ہے، لیکن اگلی حدیث میں اس کو عمومی کیا گیا ہے. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن اپنے بھائی کے عیب کو دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. یعنی عیب ایک دوسرے کے جو تلاش کرنے کے بجائے چھپائے جائیں، اس میں دونوں طرف کے رشتہ داروں کا ان کو تنبیہ کر دی گئی اور ساتھ ہی خوشخبری بھی دے دی گئی کہ تم نے مسائل حل کرنے اپنے تو جائز طریقے سے کرو، ایک دوسرے پر الزام تراشی کر کے نہیں. اور اگر تم لوگ جائز طریقے سے کرو گے، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرو گے، بہت سے اب جب نئے رشتے قائم ہوتے ہیں تو راز کی باتیں بھی پتہ لگتی ہیں. تو اگر پردہ پوشی کرو گے تعلقات خراب ہونے کی صورت میں تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا. پہلی حدیث میں تو سزا سے بچنے کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ رکھے گا پردہ پوشی کرنے کی وجہ سے. یہاں فرمایا کہ جنت میں داخل کر دے گا، نہ صرف سزا سے بچائے گا بلکہ انعامات سے بھی نوازے گا. تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے دینے کے طریقے. پھر ایک روایت میں اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی مدد کے وقت اسے اکیلا چھوڑتا ہے. اور جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے. اور جس نے کسی مسلمان سے اس کی تکلیف دور کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے قیامت کے دن کی تکالیف میں سے تکلیف دور کر دے گا. اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے روز پردہ پوشی فرمائے گا. تو یہ ہیں وہ معیار جو ایک حقیقی مسلمان کے ہونے چاہیے، جو ایک احمدی کے ہونے چاہیے، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جمع ہو کر بیعت کر کے ان سب برائیوں سے بچنے کے لیے کا عہد کیا ہے. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جماعت میں باہم نزاعین بھی ہو جاتی ہیں
آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں جماعت میں، اور معمولی نزاع سے پھر ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرنے لگتا ہے. چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں، اور لیکن ان چھوٹے جھگڑوں کی وجہ سے ایک دوسرے کی عزت تک پہ حملہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور اپنے بھائی سے لڑتا ہے. یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ایک اگر اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو کیا حرج ہے. بعض آدمی ذرا سی بات پر دوسرے کی ذلت کا اقرار کیے بغیر پیچھا نہیں چھوڑتے. ان باتوں سے پرہیز کرنا لازم ہے. خدا تعالیٰ کا نام ستار ہے، پھر یہ کیوں اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا اور عفو اور پردہ پوشی سے کام نہیں لیتا؟ چاہیے کہ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے اور اس کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کرے. فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کتاب میں نے لکھا دیکھا کہ ایک بادشاہ قرآن لکھا کرتا تھا. روایتیں حکایتیں ہوتی ہیں، کہانیاں. تو ایک ملا نے کہا کہ یہ آیت غلط لکھی ہے. بادشاہ نے اسی وقت اس آیت پہ دائرہ کھینچ دیا. ٹھیک ہے، بعد میں اس کو دیکھ لوں گا، کاٹ دیا جائے گا. جب وہ چلا گیا ملا، تو اس دائرہ کو بادشاہ نے کاٹ دیا. تو بادشاہ سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ بجائے لفظ کاٹنے کے آپ نے دائرہ کاٹ دیا. اس نے کہا کہ دراصل وہ ملا غلطی پر تھا، مگر میں نے اس وقت دائرہ کھینچ دیا کہ اس کی دلجوئی ہو جائے. یہ ہے کہ باوجود اختیارات ہونے کے یہ عاجزی، یہ تو عاجزی دکھائی اس نے، برداشت اور حوصلہ دکھایا کہ تم میری رعیت ہونے کے باوجود میرے سامنے کس طرح بول سکتے ہو. پھر اس کی بھی ستاری کر لی، اس کو سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا کہ ٹھیک ہے تم جو کہتے ہو میں اس پہ دائرہ لگا دیتا ہوں. تو یہ ہے، فرماتے ہیں معیار ہونا چاہیے. فرمایا کہ یہ بڑی رعونت کی جڑ اور بیماری ہے کہ دوسرے کی خطا پکڑ کر اشتہار دے دیا جاوے. ایسے امور سے نفس خراب ہو جاتا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. غرض یہ سب امور تقوی میں داخل ہیں، اور اندرونی بیرونی امور میں تقوی سے کام لینے والا فرشتوں میں داخل کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی سرکشی باقی نہیں رہ جاتی. فرشتوں کا تو کام اطاعت ہے. تقوی کا یہ معیار ہوگا، وہ فرشتوں میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں کوئی کسی قسم کی سرکشی باقی نہیں رہتی. تقوی حاصل کرو، کیونکہ تقوی کے بعد ہی خدا تعالیٰ کی برکتیں آتی ہیں. متقی دنیا کی بلاؤں سے بچایا جاتا ہے. آج کل بے شمار قسم کی بلائیں ہر انسان پر، مصیبتیں ابتلائیں آتی رہتی ہیں. تقوی اختیار کرو تو فرمایا کہ بلاؤں سے بچائے جاؤ گے. خدا ان کا پردہ پوش ہو جاتا ہے. جب تک یہ طریق اختیار نہ کیا جاوے کچھ فائدہ نہیں. ایسے لوگ میری بیعت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. فائدہ ہو بھی تو کس طرح، جبکہ ایک ظلم تو اندر ہی رہا. اگر پردہ پوشی نہیں، فرمایا کہ یہ بھی ایک ظلم ہے. باقی بے نیکیاں کر بھی لیں، بیعت کر بھی لیں، تو یہ ظلم اگر اندر رہے دل میں تو فائدہ نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ اگر وہی جوش، رعونت، تکبر، عجب، ریاکاری، سریع الغضب ہونا باقی ہے جو دوسروں میں بھی ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ کہ تکبر بھی پیدا ہو رہا ہے، بناوٹ اور تصنع بھی ہے، فوری طور پہ غصے میں آ جانا بھی ہے. تو فرق کیا ہوا؟ سعید، فرمایا کہ سعید نیک فطرت اگر ایک ہی ہو اور وہ سارے گاؤں میں ایک ہی ہو تو لوگ کرامت کی طرح اس سے متاثر ہوں گے. نیک انسان جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نیکی اختیار کرتا ہے، اس میں ایک ربانی روب ہوتا ہے اور دلوں میں پڑ جاتا ہے کہ یہ باخدا ہے. یہ بالکل سچی بات ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، خدا تعالیٰ اپنی عظمت سے اس کو حصہ دیتا ہے، اور یہی طریق نیک بختی کا ہے. بس یاد رکھو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھائیوں کو دکھ دینا ٹھیک نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمیع اخلاق کے متمم ہیں.
آپ میں سارے اخلاق جمع ہوئے ہیں، اور اس وقت خدا تعالیٰ نے آخری نمونہ آپ کے اخلاق کا قائم کیا ہے، اس وقت بھی اگر وہی درندگی رہی تو پھر سخت افسوس ہے اور کم نصیبی ہے۔ اب آخرین کے ساتھ مل کے جو پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں، جو پوری ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ بس فرمایا کہ پس دوسروں پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ بعض اوقات انسان دوسروں پر عیب لگا کر خود اس میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ عیب ہے، عیب اس میں نہیں، لیکن اگر وہ عیب سچ مچ اس میں ہے تو اس کا معاملہ پھر خدا تعالیٰ سے ہے۔ بہت سے آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پر ناپاک الزام لگا دیتے ہیں، ذرا سی بات ہوئی فوری طور پر الزام لگا دیا، اور بڑے گندے قسم کے الزام لگا دیا۔ ان باتوں سے پرہیز کرو، بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچاؤ، اور اپنے بھائیوں سے ہمدردی، ہمسایوں سے نیک سلوک کرو، اور اپنے بھائیوں سے نیک معاشرت کرو، اور سب سے پہلے شرک سے بچو کہ یہ تقویٰ کی ابتدائی اینٹ ہے۔ یہ ساری برائیاں جو پیدا ہوتی ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ مخفی شرک ہوتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کا خوف ہو اور علم ہو کہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری ہر بات کا اس کو علم ہے، تو کبھی اس قسم کی حرکت انسان کر ہی نہیں سکتا جو اس کو برائیوں کی طرف لے جا رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنے اور پردہ دری نہ کرنے کے بارے میں کتنا سخت ارشاد فرمایا ہے۔ ایک آیت میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ظن سے بکثرت اجتناب کیا کرو، یقیناً بعض ظن گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تم اس سے سخت کراہت کرتے ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں جس ظن کا ذکر کیا گیا ہے وہ بدظنی پر بنیاد رکھتا ہے۔ دنیا میں برائیاں پھیلانے میں بدظنیوں کا سب سے زیادہ بڑا ہاتھ ہے۔ بدظنی کی وجہ سے ایک دوسرے کے عیب تلاش کیے جاتے ہیں تاکہ اس طرح اسے نیچا دکھایا جائے، اسے بدنام کیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آپس کے تعلقات کے معاملات ہیں، لوگوں کے ذاتی معاملات ہیں، ان کے معاملے میں تجسس نہ کرو، کیونکہ یہ تجسس خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اس تجسس کے بعد پھر تم کیا اگلا سٹیپ کیا ہوگا، اگلا قدم کیا ہوگا کہ اپنی مجالس میں بیٹھ کر پھر غیبت کرو گے، دوسرے کی چغلیاں کرو گے، وہ باتیں جو دوسرے کے بارے میں معلوم ہوئی ہیں اور جو دوسرے شخص کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، یہ غیبت ہے، اور اللہ تعالیٰ تو پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اور جن باتوں کی اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کی ہوئی ہے، تم نے تجسس کر کے ان کو پہلے باہر نکالا اور پھر اس پر غیبت شروع کر دی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو انتہائی سخت ناپسند ہے۔ تو جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی ہو، اس کے بارے میں کسی انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کی پردہ دری کرے۔ اس لیے جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دوسرے کی پردہ پوشی نہیں کرتا اسے میں سزا دوں گا، کیونکہ یہ پردہ پوشی نہ کرنا جہاں دوسرے کو بدنام کرنے اور
اسے دنیا کے سامنے ننگا کرنے کا باعث بنے گی، وجہ بنے گی، وہاں معاشرے میں اس وجہ سے فساد پھیلے گا۔ ایک تو جس کے بارے میں یہ راز کی باتیں بتائی جائیں گی، اس کی راز کی باتیں تلاش کر کے لوگوں کو بتائی جائیں گی، اس کا رد عمل سختی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جس سے پھر دشمنیاں بڑھتی چلی جائیں گی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپس میں پیار اور محبت کے نمونے قائم کرو، رحماؤ بینہم کے نظارے تمہیں نظر آنے چاہیے۔ دوسرے، ان رازوں کے فاش ہونے سے، جن لوگوں کے بارے میں باتیں کی گئی، جن کے راز فاش کیے گئے، اس شخص کے ان باتوں کی بنا پر اپنے قریبیوں سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ پہلا رد عمل تو یہ ہے، پردہ داری کرو گے، دوسرا فریق بھی غصے میں آئے گا، فساد اور لڑائیاں پیدا ہوں گی۔ دوسری بات، جو باتیں کی گئیں، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپس میں پھوٹ ڈالنے والی ہوتی ہیں، ان کے تعلقات خراب ہوں گے، دو دلوں کو میں پھوٹ ڈالنے والے بنو گے۔ مثلا یہ کہہ دیا کہ تمہارا فلاں رشتہ دار یا فلاں دوست یا فلاں شخص فلاں موقع پر اس نے تمہارے متعلق یہ بات کی تھی، مجھے اب پتہ لگی۔ تو اگر اس شخص نے حقیقت میں یہ چغلی فلاں وقت میں کسی کے خلاف کی بھی تھی، تو سننے والے نے اسی وقت اس کو کیوں نہیں نصیحت کر دی اور اس کو دبا دیا، معاملے کو سمجھا دیا، اور اگر سمجھانے کی طاقت نہیں تھی تو کیوں نہ اس کے بارے میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرے۔ لیکن اب وہ بات کر کے وہی شخص یہ بات پھیلانے والا جو ہے وہ چغلی کر رہا ہے۔ یہ چغلی کرنے والا پھر ایک طرف تو چغلی کے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، پردہ پوشی نہ کرنے کے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اور دوسرے فساد کا پیدا کرنے والا بن رہا ہے۔ اور فساد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ فتنہ جو ہے یہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اور پھر ایک بات یہ کہ اس طرح چغلی کرنے والا معاشرے میں فحشاء کے پھیلانے کا باعث بن رہا ہے، برائیوں کے پھیلانے کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ وہ بات جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اگر بری ہے، گناہ ہے، تو کمزوروں کے لیے، کمزور ایمانوں کے لیے بعض دفعہ یا نوجوانوں کے لیے یہ ترغیب بن جاتی ہے کہ چلو اس نے بھی اس طرح کیا تھا تو ہم بھی کریں، دیکھیں، ایک برائی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ یقیناً جو لوگ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بدی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیں، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ حیا پسند کرتا ہے، پردہ پوشی پسند کرتا ہے، اپنے بندوں کی بخشنا پسند کرتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے جو پردہ داری کرنا چاہتے ہیں، جو اس وجہ سے دنیا میں بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، جو مومنوں میں بدی پھیلانا چاہتے ہیں ایک بدی کے اظہار سے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو باتیں کر کے پھیلاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو سر عام کرنے والے ہیں۔ تو ان کے متعلق فرمایا کہ ان کو دنیا اور آخرت میں عذاب کی خبر ہے، کیونکہ جب معاشرے میں سر عام برائیاں پھیلیں گی، ان کے چرچے ہونے لگ جائیں گے، اور ایک دوسرے کے ننگ ظاہر کرنے شروع کر دیے جائیں گے، تو پھر حیا کے معیار ختم ہو جاتے ہیں۔ اس معاشرے میں جو مغربی معاشرہ ہے، اس میں جو سر عام بعض حرکتیں ہوتی ہیں یہ اس لیے ہیں کہ حیا نہیں رہی ان میں، اور اب تو
ٹیلی ویژن اور دوسرے میڈیا نے ساری دنیا کو اسی طرح بے حیا کرتی ہے، اور اسے آزادی کا نام دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ننگ اور بے حیائی جو ہے وہ اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض دفعہ بعض جگہ بعض احمدی بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے پردہ اور حیا پر بہت زور دیا، اور ساتھ ہی دوسروں کو بھی کہہ دیا کہ تم ان کے عیب تلاش کرنے کی جستجو نہ کرو اور پھر اس کو پھیلاؤ نہ۔ اگر کوئی عیب علم میں آ جاتا ہے کسی کے اور وہ اتنا بے حجاب ہے کہ سامنے بھی کر رہا ہے اور بار بار اس کو دہراتا چلا جا رہا ہے، تو جماعتی نظام ہے، متعلقہ عہدیدار ہے یا نظام میں اس کو اطلاع کر دو اور خاموش، تم نے اپنا فرض پورا کر دیا، اور اس کے لیے دعا کرو۔ اگر تم اس کے جرم کو پھیلانے کا موجب بن رہے ہو باتیں کر کے، باتوں کے مزے لے کے، تو پھر تقویٰ سے دور جا رہے ہو۔ اور اگر بالفرض کسی کے بارے میں کوئی برائی اتفاق سے علم میں آ جائے اور اس کے بعد اس شخص نے اس برائی سے توبہ بھی کر لی ہو، لیکن پھر بھی کسی مخالفت کی وجہ سے کسی موقع کے ہاتھ آ جانے پر اس برائی کا علم کسی شخص کو ہو جاتا ہے اور وہ اس کی تشہیر کرتا ہے تو وہ نہ صرف پردہ دری کا مرتکب ہو رہا ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ چغلی کر کے تم وہ حرکت کر رہے ہو جس طرح کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ بس معاشرے کو ہر قسم کے فساد سے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے پردہ پوشی انتہائی ضروری ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اگر اصلاح کی غرض ہے تو دعا کے ساتھ متعلقہ عہدیدار کو اطلاع دینا ضروری ہے اگر کوئی برائی دیکھو جو ختم نہیں ہو رہی، اور پھر اس عہدیدار کا فرض بن جاتا ہے کہ بصیغہ راز تمام معاملہ رکھ کر اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اور اگر پھر کسی نے برائی پر ضد نہیں پکڑی تو حت الوسع یہ کوشش کرے، یہ عہدیداران کا بھی کام ہے کہ بات باہر نہ نکلے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو چاہیے کہ کسی بھائی کا عیب دیکھ کر اس کے لیے دعا کریں، لیکن اگر دعا نہیں کرتے اور اس کو بیان کر کے دور سلسلہ چلاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں۔ کون سا ایسا عیب ہے جو کہ دور نہیں ہو سکتا؟ اس لیے ہمیشہ دعا کے ذریعے سے دوسرے بھائی کی مدد کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کا حال پوچھا تو فرمایا کہ کسی کی سچی بات کا اس کی عدم موجودگی میں اس طرح سے بیان کرنا کہ اگر وہ موجود ہو تو اسے برا لگے، یہ غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے اور تو بیان کرتا ہے تو اس کا نام بہتان ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ اس میں غیبت کرنے کو ایک بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ابھی جماعت کی ابتدائی حالت ہے، یہ اس ابتدا کا ذکر ہے، لیکن اب 120 سال گزرنے کے بعد بھی بعض دفعہ جب دور چلا جاتا ہے زمانہ نبی سے تو پھر وہ برائیاں دوبارہ عود کرتی جاتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، اور جون جماعت کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف قسم کے لوگ آتے جا رہے ہیں، بعض اپنی برائیوں کو صحیح طرح صاف نہیں کر سکتے، بعض پرانے احمدی صحیح طرح دین پر قائم نہیں، تقویٰ کی روح کو نہیں سمجھنے والے، وہ برائیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے پھر یہ دور جو ہے بڑا خطرناک دور ہے،
اس میں پھر ہمیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اس بات کو جو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی بڑی توجہ سے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ بعض کمزوریاں ہیں جماعت میں، جیسے سخت بیماری سے کوئی اٹھتا ہے، بعض میں کچھ طاقت آ گئی ہے، بس چاہیے کہ جسے کمزور پاوے اسے خفیہ نصیحت کرے۔ اگر انسان کو حقیقی ہمدردی ہے جماعت سے اور اصلاح کرنا چاہتا ہے تو جس اپنے بھائی کو کمزور دیکھو، بجائے اس کے کہ اس کی پردہ داری کرو، اس کے رازوں کو فاش کرو، اس کی برائیوں کو اچھالو، اسے نصیحت کرو خاموشی سے، خفیہ طور پر سمجھاؤ، ہمدردی اور دوستی کے رنگ میں۔ اگر نہ مانے تو اس کے لیے دعا کرو، اور اگر دونوں باتوں سے فائدہ نہ ہو تو قضاء و قدر کا معاملہ سمجھے۔ جب خدا تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہوا ہے تو تم کو چاہیے کہ کسی کا عیب دیکھ کر سر دست جوش نہ دکھلایا جاوے، ممکن ہے کہ وہ درست ہو جاوے۔ اس کا طریقہ جیسا پہلے میں نے بتایا کہ پھر ایک جماعتی نظام بھی اب ایک فعال ہو چکا ہے، وہاں زیادہ سے زیادہ بتایا جا سکتا ہے، اور پھر جماعتی نظام کا کام ہے کہ وہ بھی انتہائی راز میں رکھتے ہوئے ایسے معاملات کو ڈیل کریں، نہ کہ دنیا کو پتہ لگتا رہے۔ فرمایا کہ بہت سے چور اور زانی آخرکار کتب اور ابدال بن گئے۔ جلدی اور عجلت سے کسی کو ترک کر دینا ہمارا طریق نہیں ہے۔ کسی کا بچہ خراب ہو تو اس کی اصلاح کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے، ایسے ہی اپنے کسی بھائی کو ترک نہ کرنا چاہیے بلکہ اس کی اصلاح کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی یہ تعلیم ہرگز نہیں ہے کہ عیب دیکھ کر اسے پھیلاؤ اور دوسروں سے تذکرہ کرتے پھرو، بلکہ فرماتا ہے کہ تواصوا بالصبر والتواصوا بالمرحمہ، کیا کہ وہ صبر اور رحم سے نصیحت کرتے ہیں۔ مرحمہ یہی ہے کہ دوسرے کے عیب دیکھ کر اسے نصیحت کی جاوے اور اس کے لیے دعا بھی کی جاوے۔ دعا میں بڑی تاثیر ہے، اور وہ شخص بہت ہی قابل افسوس ہے کہ ایک کے عیب کو بیان تو 100 مرتبہ کرتا ہے لیکن دعا 1 مرتبہ بھی نہیں کرتا۔ عیب کسی کا اس وقت بیان کرنا چاہیے جب پہلے کم از کم 40 دن اس کے لیے رو رو کر دعا کی ہو۔ فرمایا تمہیں چاہیے کہ تخلقوا باخلاق اللہ بنو۔ ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیب کے حامی بنو، بلکہ یہ کہ اشاعت اور غیبت نہ کرو، کیونکہ کتاب اللہ میں جیسا آ گیا ہے تو یہ گناہ ہے کہ اس کی اشاعت اور غیبت کی جاوے۔ شیخ سعدی کے 2 شاگرد تھے، ایک ان میں سے حقائق و معارف بیان کیا کرتا تھا، زیادہ علم والا تھا، دوسرا جلا بھنا کرتا تھا۔ فرمایا کہ آخر پہلے نے ساتھی سے بیان کیا کہ جب بھی میں کچھ بیان کرتا ہوں تو دوسرا جلتا ہے اور حسد کرتا ہے۔ تو شیخ نے جواب دیا کہ ایک نے تو دوزخ کی راہ اختیار کی کہ حسد کیا تمہارے سے، اور تو نے اس کی غیبت کی، اس کا وہ مجھے بتایا تو یہ غیبت کی، یہ بھی برائی ہے۔ غرضی کہ یہ سلسلہ چل نہیں سکتا۔ فرمایا مسلم فرماتے ہیں کہ غرضی کہ یہ سلسلہ چل نہیں سکتا جب تک رحم، دعا، ستاری اور مرحمہ آپس میں نہ ہو۔ یہ چیزیں ہمیں جماعت میں پیدا کرنی چاہیے، اور جوں جوں جماعت بڑھ رہی ہے خاص کوشش سے پیدا کرنی چاہیے، نہ کہ جھگڑوں کو زیادہ بڑھایا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف جگہ پر بار بار جماعت کو اس بارے میں نصیحت فرمائی ہے، دعا اور ستاری کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی صفت ستاری سے ہمیشہ حصہ لیتے رہنے والے بنے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہوئے تمام برائیوں سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کرتے اور ہمیشہ ہم نیکیوں کی طرف قدم مارنے والے ہوں، اور جو مقصد ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا اس کو پورا کرنے والے بنے۔
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان